ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ ای میل یعنی الیکٹرانک میل اور واٹس ایپ چیٹ، وائس ریکارڈ، ویڈیوز، آڈیوز کیا ایویڈنس میں شمار کیے جائیں گے، یعنی ثبوت کے طور پر شمار کیے جائیں گے، اور کیا عدالت ان ثبوت کو قبول کرے گی؟ تو ان کو ہم اس طرح جواب دیتے ہیں کہ ثبوت میں ضرور قبول کیے جائیں گے، چاہے وہ ای میلز ہونے دیجئے، الیکٹرانک میلز، واٹس ایپ چیٹ ہونے دیجئے، یا پھر وائس ریکارڈ ہونے دیجئے، یا پھر ویڈیو ہونے دیجئے، یا آڈیو ہونے دیجئے۔ یہ تمام چیزیں ثبوت میں قبول کی جائیں گی، لیکن اس کی کوالٹی پر منحصر ہوتا ہے۔ اور آج کل دنیا ترقی یافتہ ہو چکی ہے، اور دنیا میں کاروبار تمام ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں، اور جو تجارت ہو یا پھر دیگر کاروبار ہو یا پیشہ ہو، ان تمام چیزوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا آج بہت بڑا اہم رول ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورت میں قانون سازی ہوئی ہے، اور ہندوستان میں قانون سازوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 میں پارلیمنٹ میں پاس کیا، اور وہ سارے ہندوستان میں نافذ العمل ہے۔ تو پھر یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایکٹ 2000 میں جو پاس کیا تھا، تو پھر اس کو ثبوت کے طور پر قبول کیے جانے کے تعلق سے ہندوستان میں جو ایویڈنس ایکٹ ہے، جو 1872 میں انیکٹمنٹ ہوا تھا، تو اس ایویڈنس ایکٹ میں ہندوستانی پارلیمنٹ نے ترمیم کی 2016 AD یعنی 2016 عیسوی کو اس قانون میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم کی جانے کے بعد یہ جو تمام ای میلز ہیں، واٹس ایپ چیٹ ہیں، وائس ریکارڈز ہیں، اور پھر ویڈیوز، آڈیوز، یہ تمام کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو عدالتوں میں ثبوت کے طور پر قبول کیے جانے کے تعلق سے اس قانون کے ذریعے کہہ دیا گیا ہے۔ اور جو ایویڈنس ایکٹ ہے، جب کوئی بھی کیس چلتا ہے تو ایویڈنس یعنی شہادت دو طرح سے پیش کی جاتی ہے، چاہے وہ فوجداری معاملہ ہو یا دیوانی معاملہ ہو۔ تو اس میں شہادت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک اورل ایویڈنس ہوتا ہے، دوسرا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے۔ پھر بعد میں پرائمری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس، پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہے۔ تو اورل ایویڈنس یعنی عینی شاہدین پر منحصر ہوتا ہے، اور پھر مدعی کے بیان سے ہوتا ہے یا پھر مظلوم کے بیان سے ہوتا ہے۔ یہ تمام جو زبانی ہوتا ہے اس کو اورل ایویڈنس کہتے ہیں۔ اور پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہوتا ہے، دستاویزی ثبوت ہوتا ہے۔ یہ دستاویزی ثبوت فوجداری معاملات میں بھی ثبوت کے طور پر عدالت قبول کرتی ہے۔ اگر کوئی دستاویزات ہے یا کوئی پراپرٹی سیز ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے صیغے میں آتی ہیں۔ تو اب جو بات یہ الیکٹرانک میلز، واٹس ایپ چیٹ، وائس ریکارڈ، اور پھر ساتھ میں یہ جو ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز ہیں، ان کو بھی
ایویڈنس ایکٹ کے سیکشن 65 میں ترمیم کی گئی اور پھر سب سیکشن یہ 65A اور 65B کے طور پر لیا گیا، جو 1872 کا ایکٹ ہے، جو انڈیا میں آج بھی نافذ العمل ہے۔ اور انڈین کورٹس میں ایویڈنس ایکٹ جو ہے وہ 1872 کا ہی ایکٹ نافذ العمل ہے، تو اس میں ترمیم کی گئی ہے یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تعلق سے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنے فیصلوں میں یہ صادر کیا ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تعلق سے آنے والے ثبوت ہیں، شہادتیں ہیں، ان کو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر لیا جائے۔ یعنی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے دو درجے ہیں، ایک پرائمری ایویڈنس اور دوسرا سیکنڈری ایویڈنس۔ تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے جو بھی ثبوت یا شہادتیں ہیں اس کو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر لیے جانے کی بات سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہی ہے۔ اور پھر جو وائس ریکارڈس ہیں، واٹس ایپ چیٹس ہیں، ای میل ہیں، اور پھر یہ ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ کی جو کاپیز عدالت میں پیش کی جاتی ہیں، تو اس کی کوالٹی پر یہ ثبوت منحصر ہوتا ہے۔ ایک اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جانا چاہیے، جیسا ایڈٹ کر کے اس میں ایڈیشنز ڈیلیشنز جو کرتے ہیں، اگر اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو اس کو عدالت مسترد کر دیتی ہے، ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں جب کبھی بھی اس طرح کے ڈیجیٹل ایویڈنس کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی ای میلز کے پرنٹس جو ہوتے ہیں، اور پھر واٹس ایپ چیٹ کی پرنٹس، اور جو ٹیلی فونک وائس ریکارڈس ہیں اس کی کاپیز، اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے CDs یا جو بھی ہے، DVD یا ہارڈ ڈسک ہے، یہ تمام چیزیں جو عدالت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، کال ریکارڈنگ ہے، تو یہ چیزوں کو ایویڈنس میں شمار کیا جانے کے لیے ایک شرط ہے ایویڈنس ایکٹ میں، اور وہ سیکشن 45 یہ ہے۔ 45 یہ میں ایکسپرٹ اوپینین لی جاتی ہے، اور جس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہاں پر یہ جو شہادت عدالت کے سامنے پیش کی جاتی ہے ان کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس شہادت کے تعلق سے کیا رپورٹ دیتے ہیں، کیا حقیقت میں یہ جو پیش کیا گیا ڈیجیٹل ایویڈنس ہے وہ صحیح ہے یا اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اور جب ایکسپرٹ کی رائے آتی ہے تو اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر عدالت میں قبول کیا جاتا ہے۔ تو آج کل کا کاروبار جو ہے تمام کا تمام ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر ہی منحصر ہو گیا ہے، اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں قوانین کو بھی بدلا جاتا ہے اور بدلا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے شواہدات یعنی ثبوت ایویڈنس کو عدالتوں میں قبول نہیں کیا جانے والی بات نہیں ہے۔ عدالت قبول کرتی ہے، تاہم تحقیق کرتی ہے، اور ایکسپرٹ کی اوپینین پر ہی یہ جو شہادت پیش کی جاتی ہے اس کی حقیقت یا اس کی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے۔